سما شروع ہو جاتی ہے. دوران سما حضرت محبوب پاک پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. وجد میں آ جاتے ہیں. عالم وجد میں آ کر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کھڑے ہوئے. قطب الدین صاحب بیٹھے تھے, رکن الدین صاحب بیٹھے تھے. آپ نے ان کو پکڑ کر بٹھا دیا. آپ بیٹھ گئے. کچھ وقت گزرا, پھر آپ پر کیفیت طاری ہوئی, پھر آپ کھڑے ہو گئے. پھر جب کھڑے ہوئے, رکن الدین علیہ رحمہ نے دیکھا, دیکھ کر وہاں سے اٹھ کر ایک کونے میں جا کر نماز شروع کر دی. اب بٹھایا نہیں, بلکہ اٹھ کر ایک کونے میں نماز شروع کر دی, نوافل شروع کر دیے. مجلس سما ہو گئی, مجلس برخاست ہو گئی, لوگ گھروں چلے گئے. رکن الدین رحمہ بھی اپنے گھر میں تشریف لے جانے لگے. آپ کے ساتھ ایک اور آدمی آئے ہوئے تھے, آپ کے ساتھ جا رہے تھے. راستے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہوئی کہ جب پہلی مرتبہ محبوب پاک کھڑے ہوئے, ان پر کیفیت طاری ہوئی, وجد کیا, آپ کھڑے ہوئے تو آپ نے ان کے پہلو کو پکڑ کر بٹھا دیا, اور دوسری مرتبہ آپ نے نہیں آیا. اس میں کیا راز ہے؟ فرمایا پہلی مرتبہ جب حضرت محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجد میں آ کر کھڑے ہوئے تو آپ کی رضی عالم ملکوت تک تھی, عالم ملکوت تک تھی, اور وہاں تک میری رسائی بھی تھی, وہاں تک میں بھی تھا. اس لیے میں نے وہاں سے پکڑ کر آپ کو بٹھا دیا. اور جب آپ دوبارہ کھڑے ہوئی وجد میں تو آپ عالم سے گزر کر عالم جبروت میں پہنچ چکے تھے, عالم جبروت میں پہنچ چکے تھے, اور وہاں تک میری رسائی نہیں تھی, وہاں تک میری رسائی نہیں تھی. اس لیے میں وہاں سے اٹھ کر دوسری طرف چلے گیا, وہاں نماز شروع کر دی. تو ثابت ہوا یہ لوگ ان محفل سما کے اندر نہ جانے کتنے مراتب, کتنے مناظر یہ طے کرتے ہیں, کیا ملتا ہے ان محفل میں. خود فرماتے ہیں نا کہ 3 قسمیں ہیں سما کی. ایک انوار ہیں, جب کیفیت طاری ہوتی ہے, پہلا درجہ انوار کا ہے. یہ اعلی ملکوت انسان کی روح پر نازل ہوتے ہیں. انوار, نور, یہ اللہ کی طرف سے انسان کی روح پر نازل ہوتے ہیں اعلی ملکوت سے. دوسرے احوال ہیں جو انسان کے قلب کے اندر عالم جبروت سے نازل ہوتے ہیں. اور تیسرے آثار ہیں جو انسان کے بدن پر فرشتوں کے عالم سے نازل ہوتے ہیں. تو یہ محفل سما سننا یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. کسی نے کسی سے پوچھا تھا کہ محفل سما سننی کیسی ہے. ان بزرگوں نے بڑا عجیب جواب دیا. فرمایا حلالی کے لیے حلال ہے, حرامی کے لیے حرام ہے. حلالی کے لیے حلال, حرامی کے لیے حرام ہے. تو یہ محفل سما ان لوگوں کو اس محفل سما سے نہ جانے کیا کیا حاصل ہوتا ہے. ایک اور واقعہ یاد آیا کہ آپ میں نا حضرت بابا صاحب کے فرید الدین مسعود گنجی شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرتبہ بابا صاحب اپنی حجرہ خاص کے اندر عالم کیفیت کے اندر تھے. اسی دوران محبوب پاک داخل ہوتے ہیں اس حجرے پاک میں. بابا صاحب پر خاص کیفیت طاری تھی. نظام الدین کو دیکھ کر فرمایا اے نظام مانگ کیا مانگتا ہے. عرض کی یا حضرت میں دین پر استقامت مانگتا ہوں, دین پر استقامت طلب کرتا ہوں کہ میں دین کی معاملات میں مستقیم ہو جاؤں, پکا ہو جاؤں. یہ چیز مانگی. وقت گزر گیا, بابا صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے. محبوب پاک دلی میں آ جاتے ہیں. محفل سما کے اندر وہ لذت ملتی ہے, وہ چاشنی ملتی ہے, وہ کیفیت حاصل ہوتی ہے. پھر آپ حسرت کرتے ہیں کہ کاش اس وقت میں نے بابا صاحب سے استقامت دین نہ مانگی ہوتی, بلکہ میں یہ مانگتا کہ بابا صاحب مجھے موت بھی محفل سما میں نصیب ہو, مجھے موت بھی محفل سما میں نصیب ہو. تو ان لوگوں کو نہ جانے محفل سما میں کیا چیز ہوتی تھی کہ موت کی خواہش کر رہے ہیں
کہ مجھے موت محفل سما کے اندر حاصل ہو۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل سما جاری تھی، قوال نے یہ شعر پڑھا کہ کشتگان خنجر تسلیم را، کشتگان خنجر تسلیم را، ہر زمان از غیب جانے دیگر است۔ یہ شعر پڑھا کہ جو اللہ کی رضا کے خنجر کے کشتہ شدہ ہیں، جو اللہ کی رضا کے خنجر کے ذبح شدہ ہیں، جو اللہ کی رضا کے آگے سر تسلیم خم کر چکے ہیں، رضا اللہ کی رضا پر راضی ہیں، جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے وہ کر لیتے ہیں۔ کشتہ خنجر تسلیم را، جو اللہ کی رضا کے سامنے سرب سجود ہیں، اللہ کا ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہیں، ان کے لیے ہر زمانے نئی جان آ جاتی ہے، ان کے لیے ہر لمحہ ایک نئی زندگی ہے، نئی دنیا ہے ان کے لیے۔ جب قوال یہ شعر پڑھتا تھا کہ کشتگان خنجر تسلیم را، آپ کی جسم سے روح نکل جاتی تھی، بے روح ہو جاتے تھے، یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ فوت ہو گئے ہیں۔ جب قوال دوسرا مصرع پڑھتا کہ ہر زمان از غیب جانے دیگر است، آپ کی جسم کے اندر دوبارہ زندگی کی حرکات پیدا ہو جاتی تھی۔ لگاتار کئی دن تک یہ سلسلہ جاری رہا، بالآخر دن کے بعد آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں محفل سما کے اندر خدا کی معرفت نصیب ہوتی تھی، خدا ملتا تھا، خدا کی یاد ملتی تھی ان محفل سما میں۔ اس لیے آپ کا لقب ہے غریق المحبت، کہ محبت کے سمندر میں غرق شدہ، اللہ کی محبت کے سمندر کے اندر غرق ہو گئے۔ کتنے عظیم لوگ ہیں یہ۔ تو اس لیے محبوب پاک نے فرمایا کاش اس وقت یہ دعا آپ سے یہ عرض کرتا کہ مجھے موت بھی محفل سما کے اندر آئے۔ تو آپ کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا تھا، محبوب پاک کو۔ المشائخ ہیں، واقعہ یاد آ گیا، دروشی پڑھیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ ایک مرتبہ اپنی خانقاہ میں تشریف فرما تھے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک کھڑے ہو جاتے ہیں، سات خلفاء بھی تشریف فرماتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وقت گزر گیا، پھر کسی نے پوچھا حضرت ہم نے ایک عجیب کیفیت دیکھی، آپ بغیر کسی وجہ کے کھڑے ہو گئے، پھر آپ بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہو گئے، وجہ کیا ہے؟ ہمیں کچھ نظر نہ آیا، نہ کوئی نیا آدمی آیا تھا کہ آپ کسی کا احترام فرما رہے ہو۔ فرمایا ہاں، میرے سامنے سے ایک کتا گزرا، میرے سامنے ایک کتا گزرا، اس کتے کا رنگ اس کتے کے رنگ کا طرح تھا، کتے کا رنگ اس کتے جیسا تھا جو کتا بابا صاحب گلی کے اندر کرتا تھا۔ اس کتے کا رنگ اس کتے سے ملتا تھا جو کتا بابا کی گلی کے اندر رہا کرتا تھا۔ میں نے وہ دیکھا تو اس کتے کے احترام میں جو کتا بابا صاحب گلی میں رہتا ہے میں کھڑا ہو گیا تھا۔ نسبت ہے، نسبت، یہ نسبت والے لوگ ہیں، یہ جانتے کہ نسبت کتنی عظیم چیز ہے۔ کتا بھی وہی نہیں تھا، وہ کتا پاک پتن میں رہتا تھا اور یہ کتا دلی میں تھا، لیکن کیونکہ رنگ ملتا تھا، اس کا رنگ اس جیسا تھا۔ یہ نسبت دے کر نسبت قدر کر رہے ہیں، نسبت کی قدر ہو رہی ہے کہ اس کتے کا رنگ بابا صاحب کتے کے ساتھ ملتا تھا، اس لیے میں کھڑا ہو گیا، احترام میں کھڑا ہو گیا۔ یہ لوگ نسبت والے، یہ نسبتوں کی قدر کرنا جانتے ہیں۔ یہ ہم چاہے جیسے بھی ہیں، برے ہیں، بدکار ہیں، لیکن ہمیں نسبت ان لوگوں کے ساتھ ضرور ہے۔ یہ لوگ
بڑے لچپال ہوتے ہیں، بڑے کریم ہوتے ہیں، بڑے مہربان ہوتے ہیں۔ عرض کی تھی نا اس بادشاہ وہ آپ سے حسد کرتا تھا، لیکن جو اولیاء اللہ کے دشمن ہوتے ہیں وہ در حقیقت خدا کے دشمن ہوتے ہیں، پھر خدا ان سے خود بدلہ لیتا ہے۔ ایک اور کسی کا واقعہ ہے، کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ اس شہر کے اندر جو فقیر رہتے ہیں، فقیر قسم کے لوگ اولیاء اللہ موجود رہتے ہیں، یہ بڑے نکمے آدمی ہیں، کوئی کام کاج نہیں کرتے، ویسے پڑے رہتے ہیں، اور لوگ ان کے پاس آتے ہیں، تم اس طرح کرو، ان کو اکٹھا کر کے ان کو کشتی میں بٹھا کر دریا غرق کر دو یا یہاں سے نکال دو، کیونکہ بادشاہ جانتا تھا کہ ان لوگوں کی بڑی قدر ہے، وہ ان کی عظمتوں کا قائل تھا۔ اس نے کہا اچھا، تم نے کہا کہ یہ لوگ بڑے برے ہیں، اچھے لوگ نہیں ہیں، تو اس بادشاہ نے دعوت کی۔ دعوت کے اندر اس بادشاہ نے ان لوگوں کو بھی بلایا جنہوں نے اعتراض کیا تھا، اور ان کو بھی بلایا جن پر اعتراض ہوا تھا، سب کو دعوت میں شامل کیا کہ اولیاء اللہ بھی آ جائیں، فقراء بھی آ جائیں، جن پر اعتراض ہوا وہ بھی آ جائیں، اور جن علماء نے اعتراض کیا وہ بھی آ جائیں، سارے دعوت میں شامل ہو گئے۔ اب بادشاہ دکھانا چاہتا ہے یہ لوگ کتنے عظیم ہیں گے۔ ایک طرف ان لوگوں کو بٹھا دیا، دسترخوان بچھا دیا گیا، دسترخوان لگ گیا، اس پر کھانے آ گئے، انواع اقسام کے بڑے عزیز کھانے آ گئے، لذیذ قسم کے۔ ایک طرف ان لوگوں کو بٹھا دیا گیا جنہوں نے اعتراض کیا تھا فقراء پر، اولیاء اللہ پر، اور دوسری طرف اس دسترخوان کے ان کو بٹھا دیا گیا جن پر اعتراض ہوا تھا۔ اور کھانا کھلانے سے پہلے یہ کیا گیا کہ جس ہاتھ سے کھانا کھایا جائے گا اس ہاتھ کو سیدھا کر کے اس پر لکڑ رکھ کر ہاتھ کو باندھ دیا گیا تاکہ یہ ہاتھ مڑ نہ سکے، ایسے لقمہ منہ میں نہ جا سکے، اس طرح کر کے سب کے ہاتھ باندھ دیے گئے۔ جو ادھر بیٹھے تھے، جو آئے وقت سے جنہوں نے اعتراض کیا تھا، ان کو بٹھا دیا، ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا، اور جو فقراء تھے، اولیاء تھے، ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا۔ اب کھانے والا ہاتھ باندھ دیا گیا ہے، مڑ سکتا نہیں ہے، ہاتھ کو باندھ کر دونوں کو کہا گیا کہ اب بسم اللہ کرو، کھانا کھاؤ۔ پہلے کہا گیا ان لوگوں کو جنہوں نے اعتراض کیا تھا اولیاء پر، فقراء پر، کہ تم کھانا شروع کرو، بسم اللہ کرو۔ انہوں نے کیا کیا؟ ہاتھ مڑ سکتا نہیں ہے، نوالا اٹھایا، اب منہ میں ڈالنا ہے، ہاتھ مڑتا نہیں، کیا کیا؟ ایسے اوپر جا کر ایسے نوالا نیچے گیا۔ اب جو کچھ منہ میں گری، کچھ سر پر گری، سارا منہ خراب ہو گیا، کپڑے خراب ہو گئے، کچھ اندر گیا، کچھ باہر گیا۔ یہ کھانا کھا رہے ہیں جی کون لوگ؟ جنہوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ لوگ بڑے نکمے ہیں، یہ شہر میں ویسے رہتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، انہیں ختم کرنا چاہیے۔ سب کو کہا گیا نوالے اٹھائے، جو نوالا اٹھاتے ہیں لقمہ منہ میں ڈالنے کے لیے بڑے کرنے پڑتے ہیں، اوپر لے جاتے ہیں، پھر جا کر منہ میں کچھ